عورت سے ایک قیامت والے دن سب سے پہلا سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالی تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جو زندہ ہو اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چڑیل میدان اور ویرانی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جب پارک اور متکبر لوگ۔ دنیا کی تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو ناصرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریت کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت پوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بھی غیر ختنے کے اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ہم آگے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور تم لوگ فرما بردار فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالی نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی پیارا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شرین خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور دن کی آنکھیں میں اس کے خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر آ جائیں گی، اور ان کافروں کے دن کانپ جائیں گے اور کلیجے منہ کو آڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اتنا وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گزار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں ہی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھائے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مر گیا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگ کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آج مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہاں
کر کے میدان حشر کی طرف چلا جائے گا، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ میدان محشر میں پہنچیں گے، کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام حشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی بھی جرأت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اسی طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے، وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور ناظرین میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے تاپ رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جائے گا، اور دور تک کہیں سایہ نہیں نظر آئے گا، اور لوگ اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں رکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں دھکیاں لگا رہے ہوں گے۔ مشرق کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، زیادہ ہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ تو 9,30,00,000 میل ہے، 9,30,00,000 میل ہے، تو اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہو جایا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا، جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور ان سے اپنے لیے اس سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لیے صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کی حضور سجدہ میں گر جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ماہیت میں میدان حشر میں نزول جلال فرمائے گا اور جلوہ فروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان عدالت میں قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور اس دن کفار اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کی تمام کرتوت سامنے آ جائے گی، اور اپنی اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اور اس دن پہلے ایمان کی روشنی پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نام اعمال پڑھو، اور اتنے مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنے نامہ اعمال نہ دیا جائے، اور کاش کہ میں نے یہ نہ جانتا ہوں کہ میرا نام اعمال اور حساب کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ ایسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں حد سے چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، یہ بڑے سے بڑا عمل ایسے لکھا ہے جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں۔ کسی شہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسے پرہت کیا ہوگا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو پھل و جگر کو پالے دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمان کے مرد ہو یا پھر عورت ہو، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو بلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر یہ صحیح نہ نکلا تو اللہ پاک بہت ناراض ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔